السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین آج جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ٹاپک ہے جسم کے اندر ری گیس کا بننا۔ ناظرین جس طرح کائنات میں طوفان، آندھیاں، سرد اور گرم ہوا چلتی ہے یا کبھی ہوا کے بسبب جو ہے وہ بارش ہو جاتی ہے، بالکل عین اسی طرح ہمارے جسم میں بھی ہوا ہوا کرتی ہے۔ کبھی منہ کے راستے ہوا خارج ہوتی ہے تو ڈکار کہلاتی ہے، اور اگر یہ ہوا دماغ کی طرف بڑھ جائے تو مالی کھولیا اور تبخیر معدہ کہلاتی ہے۔ اور یہی ہوا اگر جسم میں رک جائے اور خارج نہ ہو تو مریض پریشان ہو جاتا ہے۔ دل کی گھبراہٹ اور دل میں گھٹن سی پیدا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھار بے ہوشی کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ تو ناظرین اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس میں اسباب میں بغیر شدید بھوک غذا کھانا، یہ بہت بڑا سبب ہے اس کا۔ پھر ہر وقت کھاتے رہنا، کئی قسم کے کھانے ایک ہی وقت اکٹھے کھانا، مچھلی کھا کر دودھ پینا، جسمانی ورزش نہ کرنا، ٹھنڈی چیزوں کا کثرت استعمال جن میں دودھ، دلیا، چاول، کھچڑی، کچی سبزیاں وغیرہ۔ کیفیاتی اسباب میں یکدم ایک سرد قسم کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے جس سے یہ ہوا بننے لگتی ہے۔ پھر نفسیاتی اسباب میں ہم آتے ہیں تو اس میں کھانا کھاتے ہی جمع کرنا، کثرت شراب خوری، نشہ آور چیزوں کا استعمال، یہ نفسیاتی اسباب ہیں۔ اب ہم آتے ہیں علامات کی طرف۔ تو مریض کو کیا کیا اس میں علامات ہوتی ہیں، کس وجہ سے وہ آ کے طبیب کے پاس آتا ہے اور وہ کس طرح بتاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس میں علامات میں پیٹ میں ہوا کا دباؤ اس قدر ہوتا ہے کہ نہ پاخانہ آتا ہے نہ ہی ہوا خارج ہوتی ہے، جس سے مریض ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ گھبراہٹ اور بے چینی، پیٹ میں گڑ گڑ کی آوازیں آنا، بھوک کبھی زیادہ لگنا تو کبھی بالکل بند ہو جانا، بدبودار ہوا کا خارج ہوتے رہنا، یادداشت کا کم ہونا، باتیں زیادہ کرنا، اپنی تکلیف کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، جسم میں مختلف مقامات پر درد کی شکایات کرنا، مریض اکثر مریض جو ہے وہ ناف پڑنے کی شکایات کرتے ہیں۔ گیس کا دباؤ اوپر کی طرف ہوتا ہے جس وجہ سے بے چینی اور نیند بالکل بند ہو جاتی ہے یا بہت کم آتی ہے۔ مریض کا رنگ سیاہی مائل ہو جاتا ہے، چہرے پر سیاہ دھبے ہو کر چہرہ بدنما ہو جایا کرتا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی اس کی علامات۔ اب میں اس کا آپ کے سامنے انشاءاللہ علاج بتاؤں گا۔ تو علاج بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش رکھوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ نے لائک ابھی تک نہیں کیا ویڈیو کو تو لائک کر دیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ اور اسی طرح کمنٹس کے اندر بھی آپ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کا رپلائی دوں گا۔ تو ناظرین اب آتے ہیں ہم علاج کی طرف۔ تو علاج کے اندر ہم نے کیا کیا ان کو مریض کو چیزیں دینی ہیں۔ دیکھیں ناظرین، جب کائنات میں ہوا پر گرمی غالب آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ گرمی جو ہے وہ تو ہوا جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے،
اور گرمی جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے۔ تو اسی اصول پر ہم جو ہے ہوا کا علاج کریں گے۔ جب ہم جگر کو تیز کریں گے، جگر کے اندر تیزی پیدا کریں گے، جگر کے اندر حرارت پیدا کریں گے، جگر جو ہے صفرا پیدا کرنا شروع کر دے گا، تو گیس پادی کی تمام علامات جو ہے وہ دور ہو جائیں گی۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے نا مریض کی وہ تمام سرد اشیاء اور تمام وہ خشک اشیاء غذا وہ ساری بند کر دینی ہے جس سے یہ ہوا بن رہی ہے، ورنہ یہ ہوگا کہ دوائی بھی کھاتے رہیں گے اور وہ چیزیں بھی کھاتے رہیں گے تو ہوا کا دباؤ جو ہے وہ مسلسل وہ بڑھتا رہے گا اور ختم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہم وہ غذا ہی بند کر دیں جس سے ہوا بن رہی ہے۔ تو اس میں ساری سرد اشیاء یعنی دودھ، دلیا اور کسٹرڈ اور اس میں چاول، اسی طرح پھر جوس وغیرہ ہیں جو ٹھنڈی قسم کی مشروبات ہیں، یہ تمام جو ہے نا وہ سرد غذا کے اندر شمار ہوتی ہیں۔ اسی طرح خشک غذا کے اندر دہی، لسی، اچار، دہی بلے، فروٹ چاٹ، آلو، مٹر، گوبھی، بینگن، یہ تمام چیزیں جو ہے نا خشک اشیاء کے اندر شامل ہے، یہ بھی ہم بند کر دیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے نا گرم غذا بھی دیں گے جس سے انشاءاللہ جگر کے اندر حرارت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ گرم غذا کے اندر آپ ان کو انڈے کھلائیں، آپ ان کو شہد دیں اور آپ ان کو کھجور دیں، آپ ان کو بکرے کا گوشت، دیسی مرغی دیں، ادرک لہسن کا استعمال بڑھا دیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اس کے اندر گرمی پیدا ہوگی اور جو ہے نا مریض کے اندر وہ ہوا کا دباؤ جو ہے وہ رک جائے گا۔ تو اس میں نسخے جو دینے ہیں آپ نے، اس میں ایک نسخہ دینا ہے آپ نے، اس میں ایک ہنزل، دوسرا رائی ہے، تیسرا نوشادر ہے۔ یہ تینوں کو آپ نے ہم وزن پیس لینا ہے اور ان کو آپ نے 250 mg کے کیپسول بھر دینے ہیں، یا آپ اس کی چھوٹی سی جو ہے نا وہ کالی مرچ جتنی آپ اس کی گولی بھی بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا نسخہ جو ہے نا، آپ اس میں سرخ مرچ 12 تولہ، تارا میرا 12 تولہ، سفوف کچلا 4 تولہ، کشتہ فولاد 4 تولہ، سم الفار 3 ماشا، تو ان کو بھی آپ باریک صفوف بنا کے ان کی آپ 500 mg کے کیپسول بھر دیں، یا نخودی گولی بنا کر آپ دن میں 4 مرتبہ دے دیں، ایک ایک گولی کر کے۔ اسی طرح تیسرا جو نسخہ ہے اس میں آپ جائفل 1 تولہ دیں، جلوری 1 تولہ، فلفل دراز 2 تولہ، اکرکرا 1 تولہ، ہینگ اصلی 2 تولہ، سنبل طیب 2 تولہ، لہسن کا پانی 10 تولہ۔ ان تمام چیزوں کو باریک صفوف بنا دیں اور پھر لہسن کا پانی نکال کے جوسر کے اندر، تو اس کا 10 تولہ جو ہے نا اس مکسچر میں ملا دیں، دوائیوں کے مکسچر میں۔ تو اسی طرح پھر آپ ان کو تھوڑا سا خشک کر کے اور ان کی آپ نخودی گولی بنا لیں، یا پھر 500 mg کے کیپسول بنا لیں۔ تو ناظرین، یہ آپ انشاءاللہ علاج کریں، اللہ کے فضل کرم سے مریض کی یہ تمام تر علامات جو ہے وہ دور ہو جائیں گی۔ حالانکہ اس کے اندر جو ہے وہ مریض بہت علاج کروا چکا ہوتا ہے، بہت ڈاکٹر سے بھی، حکماء حضرات سے بھی علاج کروا کے تھک چکا ہوتا ہے، لیکن اس کی علامات جو ہیں وہ یہ ختم نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کے فضل کرم سے یہ بالکل ایک پرفیکٹ علاج ہے، آپ انشاءاللہ اس کو استعمال کرائیں، مریض کا سالوں کے مرض جو ہے وہ انشاءاللہ چند دنوں کے اندر انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اب ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک اجازت، اللہ حافظ۔